السلام علیکم دوستو، یونس پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آئیے دوستو ویڈیو کی جانب جاتے ہیں۔ ایک نیک آدمی کی حکایت میں ہے کہ انطاکیہ کے مضافات میں میں نے ایک اونچی جگہ پہ 3 لوگ دفن دیکھے۔ تینوں کے خاک کے کتبوں پہ کچھ لکھا تھا۔ پہلے پہ لکھا تھا کہ زندگی سے وہ شخص کیا لذت لے سکتا ہے جو جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے لازمی پوچھے گا، اس سے بندوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، بھلائیوں کی جزا دے گا۔ ایک کے کتبے پہ لکھا تھا، کیا لذت پائے گا وہ جس کو یقین ہو کہ موت نے اچانک آئی جانا ہے، اس کی تمام بڑائی مال و دولت چھین لے گی، وہ لے جائے گی جس کا وہ مستحق ہے۔ اگلے کے کتبے پہ لکھا تھا، کیسے مزے لوٹے گا وہ شخص جس کا منہ ایسے منزل کی جانب ہو جس میں جانا جوانوں کا بوڑھا بنا دیتا ہے، جو بدن کے نقوش بہت جلد مٹا دیتا ہے، جس کے جوڑ بوسیدہ ہو جائیں گے۔ تینوں خاک ایک صف میں کنواں کی شکل کی بنی ہوئی تھی۔ نیک آدمی کہتے ہیں کہ میں ایک بوڑھے کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اس سے پوچھا کہ میں نے آپ کی بستی میں ایک عجیب بات دیکھی ہے۔ اس نے کہا، کیا دیکھا ہے؟ میں نے واقعہ بیان کیا تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ بیٹا، ان کا قصہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے جو تم نے ان کے خاک پہ دیکھا ہے۔ میں نے کہا، سناؤ کیا قصہ ہے؟ بوڑھے نے کہا، 3 بھائی تھے، ان میں سے ایک بڑا عہدے والا تھا جو بادشاہ کے ساتھ ہوتا تھا، ایک کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا، اس کا سامان قافلوں میں ہوتا تھا، یہ بھی بادشاہ کے خاص لوگوں میں سے تھا، جبکہ ان کا ایک بھائی بڑا نیک و پاکباز و عابد شخص تھا، اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کیا تھا۔ اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس کے بھائی اس کے پاس جمع ہوئے۔ دونوں نے عابد سے کہا کہ کوئی وصیت دو۔ عابد نے کہا، خدا کی قسم، نہ کوئی مال ہے، نہ کسی سے کوئی لین دین کہ میں وصیت دوں۔ دونوں بھائیوں نے کہا، ہم نے جتنا بھی مال کمایا ہے سب آپ کا ہے، آپ جتنا کہو ہم مسکینوں میں بانٹ دیں گے۔ عابد نے کہا، مجھے آپ کے مال سے کوئی واسطہ نہیں، میں تم دونوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، تم دونوں نے وعدے کے خلاف نہیں جانا۔ دونوں بھائیوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، جب مجھے موت آئے تو مجھے غسل دو، کفن پہنا کے ایک اونچی زمین میں دفنا دو، کتبے پہ لکھ دینا کہ زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے لازمی پوچھے گا، اس سے بندوں کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کا بدلہ لے گا، نیکیوں کی جزا دے گا۔ اس کے بعد ہمیشہ دن کو خاک پہ آنا کہ شاید تم کو نصیحت نصیب ہو۔
انہوں نے اس کی موت کے بعد ایسا ہی کیا۔ عہدے والا بھائی اپنے دستے کے ساتھ ہمیشہ خاک پہ آتا، خطبے پہ لکھے الفاظ پڑھتا، آنسو بہاتا، اچکیاں لیتا۔ جب چوتھے دن اسب معمول اپنے دستے کے ساتھ آیا، واپسی پہ جانے لگا تو اس نے خاک سے دڑام کی آواز سنی۔ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ وہ خوف سے واپس ہوا۔ شام کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی جان، آپ کے خاک سے آواز کیسی تھی؟ عابد نے کہا کہ وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا تم نے مظلوم کو دیکھا لیکن اس کی مدد نہ کی۔ صبح ایک شخص غمزدہ اٹھا، اپنے بھائی، اپنے تمام دوستوں کو بلایا، سب سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بھائی نے کتبے پہ جو لکھوانے کی وصیت کی تھی اس کا مقصد مجھے تنبیہ تھا۔ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تم سے نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اس نے عہدہ سب کچھ چھوڑ دیا، خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ کو بھی اس حوالے سے خط لکھا۔ بادشاہ نے بھی جانے کی اجازت دے دی۔ جب اس کی موت آئی تو ایک جماعت کے ساتھ تھا۔ اس کے بھائی کو معلوم ہوا تو وہ آ گیا، کہا بھائی کوئی وصیت ہے تو دو۔ عہدے والے بھائی نے کہا کوئی وصیت نہیں، بس ایک وعدہ لینا ہے تم سے کہ جب مجھے موت آئے تو مجھے اپنے بھائی کے پہلو میں دفنا دینا، کتبے پہ لکھ دینا کہ کیسے لذت پائے گا وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد موت اس پہ اچانک آ جائے گی، اس سے عظیم ملک و تمام بڑائی چھین لے گی، اس کو خاک میں لے جائے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ اس کے بعد کچھ دن تک خاک پہ آنا، مجھے دعا دینا، شاید خدا مجھے بخش دے۔ اس کی موت کے بعد اس کے بھائی نے وصیت پہ عمل کیا۔ جب چوتھے دن اس کی خاک پہ آیا، دعا کی، آنسو بہائے۔ جب واپس ہونے لگا تو اس نے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے نزدیک ہو گئی۔ وہ وہاں سے بے چین ہو کے لوٹا۔ اس نے شام کو اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا جب میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو اس کی جانب لپک گیا۔ اس سے پوچھا کیا تم ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا ملاقات، اب کہاں؟ میں نے کہا بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا عافیت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں و بلائیوں کی جامع ہے۔ میں نے کہا عابد بھائی کیسے ہے؟ اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ میں نے پوچھا ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا جس نے جو کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اس نے دنیا سے خود کو لا تعلق کیا، اپنے مال کو تقسیم کیا، خدا کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا بیٹا بڑا ہو کے مال و اسباب والا نوجوان بنا۔ جب اس کی موت آئی تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان کوئی وصیت؟ کہا بیٹے آپ کے باپ کا کوئی مال نہیں کہ وصیت کی جا سکے، بس ایک وعدہ لینا ہے کہ مجھے اپنے چچوں کے ساتھ دفنا دینا، کتبے پہ لکھ دینا کہ کیسے مزے لے سکتا ہے وہ شخص
جس کا منہ ایسے منزل کی جانب ہو جس کی گاٹھ نوجوانوں کو بوڑھا بنا دیتی ہے، جو بدن کے نقوش مٹا دیتا ہے، جسم و جوڑوں کو جلدی جلدی بوسیدہ بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد کچھ دن خاک پہ آنا، دعا دینا۔ نوجوان نے وصیت پہ عمل کیا۔ جب چوتھے دن وہ آیا، دعا کی، جانے لگا تو اس نے ایک آواز سنی جس سے اس کی جلد سکڑ گئی۔ وہ واپس ہوا۔ شام کو خواب میں اس کا باپ آیا، کہنے لگا، بیٹے تم بھی اپنے باپ چچو کے پاس آنے کے نزدیک ہو، تم اپنا سامان باندھ لو، موت نزدیک ہے، اے بیٹے جلدی 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 سامان باندھ لو۔ صبح نوجوان نے تمام عزیزوں و لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا، سلام کہا، لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا۔ چنانچہ اس نے 3 دن صدقہ کیا، بخشش مانگا۔ جب اس خواب کو 3 دن ہوئے، اس نے صبح اپنے اہل و عیال کو جمع کیا، ان کو سلام کہا، الوداع کہا، منہ قبلہ کی جانب کیا، لیٹ گیا، آنکھیں بند کی، کلمہ شہادت پڑھا، وفات پا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک بننے کی توفیق دے۔ بے شک یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جس نے اس جہاں کے لیے کچھ جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، آمین۔